السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جولائی کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا فوجی مشن 31 اگست کو ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ اعلان جمعرات کی سپہر وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ اس سے قبل صدر بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس نے افغانستان سے فوجیوں کے انخلاء سے متعلق قومی سلامتی کے عہدیداروں سے وہاں کی صورتحال پر بات چیت کی۔ صدر کا کہنا تھا کہ تحفظ کے پیش نظر افغانستان میں امریکہ کا فوجی مشن 31 اگست تک مکمل کیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں جنگ کو سمیٹنے کے لیے اپنی انتظامیہ کی کوششوں سے آگاہ کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے اپنے خطاب میں کہا کہ اب افغانستان کے رہنماؤں کو اکٹھے ہو کر مستقبل کی جانب بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ قطعی ممکن نہیں کہ امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد کوئی ایک حکومت افغانستان پر کنٹرول کر لے گی۔ انہوں نے افغان حکومت پر زور دیا کہ وہ طالبان کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچ جائیں۔ صدر بائیڈن نے ایک ایسے وقت میں امریکہ کے فوجی آپریشن کو ختم کرنے کے اپنے فیصلے کو حق بجانب قرار دیا ہے، جب اخباری اطلاعات کے مطابق طالبان ملک بھر میں تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ صورتحال پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ جنگ سے متاثرہ اس ملک میں جہاں اضلاع کی تعداد 400 سے زیادہ ہے، طالبان 150 اضلاع پر قابض ہو چکے ہیں۔ کابل میں حکام نے بدھ کے روز دعویٰ کیا کہ انہوں نے کئی علاقوں میں طالبان کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ کابل میں تعینات قائم مقام امریکی سفیر راس ولسن نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ تشدد میں کمی کر کے مذاکرات کی طرف آئیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کئی محاذوں پر اس کا اہم شراکت دار رہا ہے، جبکہ افغانستان میں بھی کئی معاملات پر اس نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے۔ لہٰذا اب بھی امریکہ افغانستان میں پاکستان کے تعمیری کردار کا خواہاں ہے۔ بدھ کو محکمہ خارجہ میں بریفنگ کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے امریکہ کو افغانستان میں کارروائی کے لیے اڈے نہ دینے کے سوال پر ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے امریکہ اور پاکستان کے مفادات مشترک ہیں۔ نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ یہاں امریکی اور پاکستانی عوام کے درمیان تعلقات کا بھی تذکرہ ضروری ہے، جو دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب تر کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ جب افغانستان کی بات کی جاتی ہے تو ہم پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں اور وہاں امن و سلامتی کی کچھ حد تک بحالی کے لیے ہماری مشترکہ کوششیں ہیں۔ ان کے بقول جب اس طرح کے مشترکہ مفاد کی بات آئے تو پاکستان حال ہی میں کافی مددگار رہا ہے۔ ہمارے مشترکہ مفادات اس سے کہیں آگے ہیں، جس میں انسداد دہشت گردی کے وسیع تر مفادات بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف نے کہا ہے کہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ امریکہ 2 دہائیوں کی محنت اور کاوشوں کے بعد کیوں افغانستان کو عدم استحکام کی حالت میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ واشنگٹن کے انخلاء کا عمل خطے اور افغانوں کے لیے بڑا المیہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے علی فرقان کو دیے گئے خصوصی انٹرویو کے دوران معید یوسف نے کہا کہ امریکہ کا افغانستان سے انخلاء ذمہ دارانہ نہیں بلکہ 90 کی دہائی جیسی غلطی ہے، جس سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ امریکی اور اتحادی افواج کا انخلاء ذمہ دارانہ ہونا چاہیے، لیکن امریکہ کا افغانوں کے درمیان کسی سمجھوتے کے بغیر جانا غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تہران کی میزبانی میں افغان حکومت کے وفد اور طالبان رہنماؤں میں ملاقات ہوئی ہے۔ افغان حکومت کے وفد اور طالبان میں بدھ اور جمعرات کو اعلیٰ سطح پر ہونے والے مذاکرات میں اتفاق پایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مذاکرات کے بعد 6 نکاتی مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، جس میں افغان تنازع کے پرامن حل پر زور دیا گیا۔ فریقین نے یہ بھی اتفاق کیا کہ مسئلے پر
مزید بات چیت بھی جاری رہنی چاہیے تاکہ ایسا طریقہ کار بنایا جائے جس میں جنگ سے امن کی جانب قدم بڑھائے جا سکیں۔ افغانستان میں نجی ملیشیا رکھنے والے نامور کمانڈروں نے طالبان جنگجوؤں کے خلاف نئی صف بندی شروع کر دی ہے۔ وہ افغان فورسز کے ساتھ مل کر طالبان کے قبضہ شدہ علاقوں کو چھڑانے کی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغان صوبے ہرات سے تعلق رکھنے والے تاجک کمانڈر اسماعیل خان نے اپنے جنگجوؤں کو جمع کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ طالبان کے خلاف اپنے مضبوط قلعوں کا دفاع کر سکیں۔ افغانستان میں طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے باعث مقامی خواتین کو مستقبل کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ بعض جگہوں سے ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جس کے مطابق طالبان نے اپنے زیر تسلط علاقوں میں خواتین کا حجاب اور بغیر مرد کے گھروں سے نکلنے پر پابندی عائد کی ہے۔ خواتین کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی طور پر اپنے حقوق اور آزادی پر سمجھوتا نہیں کریں گی۔ تاہم طالبان ایسی تمام رپورٹس کو رد کرتے ہیں اور اسے مخالفین کا پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ اس کے بیشتر فوجی افغانستان چھوڑ چکے ہیں۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے جمعرات کے روز اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ القاعدہ سے خطرہ کم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں نیٹو کے مشن سے وابستہ تمام برطانوی فوجی اب وطن واپس ہو رہے ہیں۔ جانسن نے زور دیتے ہوئے کہا کہ برطانیہ اب بھی سفارتکاری کے ذریعے افغانستان میں امن کے حصول کی کوششوں میں شامل رہے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کابل میں ہمارا سفارت خانہ موجود ہے اور ہم اپنے دوستوں اور اتحادیوں خصوصاً پاکستان میں اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر ایک قابل عمل تصفیے کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ حالیہ دنوں میں امریکی کمپنیوں اور سرکاری ایجنسیوں پر ہونے والے سائبر حملے کے رد عمل میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو پیغام بھیجیں گے۔ صدر بائیڈن نے وعدہ کیا تھا کہ وہ روس کے ساتھ مستحکم تعلقات رکھنے کے باوجود مستقبل میں ایسے سائبر حملوں پر ٹھوس رد عمل کا اظہار کریں گے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اس معاملے کو ان کے لیے ایک آزمائش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے دنیا بھر میں سینکڑوں نجی کمپنیوں اور سرکاری ایجنسیوں کے کمپیوٹر سسٹمز پر رینسم ویئر کا حملہ ہوا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے منگل کے روز ایک بیان میں بتایا تھا کہ امریکی اور روسی نمائندے اس سلسلے میں اگلے ہفتے ملاقات کر رہے ہیں۔ امریکی حکومت کی جانب سے رواں برس اپریل میں روسی سفارت خانے کے 10 اہلکاروں کو سائبر جاسوسی کے الزام کے تحت ملک سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ بھارت نے اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سیکریٹری جنرل کی OIC کے وزرائے خارجہ کی قرارداد کے مطابق بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں ایک وفد بھیجنے کی تجویز پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے جمعرات کو ایک نیوز بریفنگ میں OIC سے اپیل کی کہ بقول ان کے وہ پاکستان کی جانب سے متعصبانہ اور یک طرفہ قراردادوں کی مدد سے بھارت مخالف پروپیگنڈا کر کے اس پلیٹ فارم کو تباہ کرنے کی اجازت نہ دے۔ یاد رہے کہ پاکستان اس قسم کے الزام کی تردید کرتا ہے۔ سعودی عرب میں بھارت کے سفیر اوصاف سعید نے 5 جولائی کو جدہ میں OIC کے سیکریٹری جنرل یوسف یمین سے ملاقات کی تھی۔ ملاقات کے دوران سیکریٹری جنرل نے جموں و کشمیر میں تنظیم کی قراردادوں کی روشنی میں ایک وفد بھیجنے کی تجویز پیش کی تھی۔ بنگلہ دیش ٹی وی اسٹیشنوں کا کہنا ہے کہ ملک کے دارالحکومت سے باہر ایک کارخانے میں لگی آگ میں کم از کم 49 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس فیکٹری میں کھانے پینے کی اشیاء تیار ہوتی ہیں۔ فائر سروس کے ایک اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ ڈھاکہ سے باہر واقع روپ گنج میں واقع 5 منزلہ فیکٹری میں جمعرات کی رات آتش زدگی کا آغاز ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مزید تفصیلات ابھی تک واضح نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا کے دوسرے بڑے شہر مردان کے ایک نواحی گاؤں میں جمعرات کی رات نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک خواجہ سرا کو قتل کر دیا ہے۔ قتل کیے جانے والے خواجہ سرا کے بھائی کی مدیت میں 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے بعض گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں۔
تاہم پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تمام وجوہات اور محرکات تفتیش مکمل کرنے کے بعد واضح ہو جائیں گے۔ ہیٹی صدر جونیل موئس کے قتل کے ایک روز بعد جمعرات کو افراتفری کا شکار رہا، جبکہ عہدیدار انہیں ان کے گھر کے بیڈ روم میں گولی مار کر ہلاک کرنے والے مبینہ طور پر کرائے کے مزید قاتلوں کو تلاش کرنے کے دعوے کر رہے ہیں۔ جمعرات کو پولیس نے کہا کہ 7 مشتبہ افراد میں سے 6 کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں 2 امریکی شہری شامل ہیں۔ یرغمال بنائے گئے 3 عہدیداروں کو جمعرات کو رہا کرا لیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے جمعرات کے روز ایک فلسطینی نژاد امریکی کے گھر کو مسمار کر دیا، جسے مئی میں ہونے والے ایک دہشت گرد حملے میں ایک اسرائیلی شہری کے قتل کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی۔ امریکی سفارت خانے نے مذمت کرتے ہوئے اسے یک طرفہ اقدام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے تناؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے منگل کی رات مغربی کنارے کے شہر ترسیتا میں شالابی کے گھر میں بارودی مواد نصب کرنے کے بعد بدھ کے صبح سے دھماکے سے اڑا دیا۔ اس واقعے کے خلاف تقریباً 200 فلسطینیوں نے فوجیوں پر پتھراؤ کیا، جس کے جواب میں انہوں نے آنسو گیس کے گولے پھینکے، تاہم کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 50,531 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,683 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ ملک میں کورونا سے 24 اموات ہوئی ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 1,084 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 45,892 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا وائرس سے مزید 817 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ کابل میں جمعے کے روز ایک تقریب میں افغانستان کو جانسن اینڈ جانسن کورونا وائرس کی پہلی کھیپ موصول ہو رہی ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ افغانستان کے لیے کورونا وائرس ویکسین امریکی حکومت کی 3 ملین خوراکوں کے عطیے کا ایک حصہ ہے۔ دوا ساز کمپنی فائزر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تیار کی گئی اپنی ویکسین کی تیسری خوراک کی منظوری حاصل کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ 2 خوراکیں لینے کے بعد 1 سال کے اندر اندر تیسری خوراک ڈرامائی انداز میں قوت مدافعت بڑھا سکتی ہے اور کورونا وائرس کی اقسام کے خلاف بھی مددگار ہو سکتی ہے۔ جنوبی کوریا میں کورونا وائرس کے 1,257 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ تعداد ملک میں رپورٹ ہونے والے یومیہ کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صحت کے حکام جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول میں جزوی لاک ڈاؤن نافذ کرنے پر غور کر رہے ہیں، جہاں سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ ملک میں کورونا سے اب تک 1,64,028 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,034 ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم یوشی دی شوگا نے ملک کے دارالحکومت میں کووڈ 19 کے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر باضابطہ طور پر ٹوکیو میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ اعلان کے مطابق پابندی کا اطلاق پیر 12 جولائی سے ہوگا اور وہ 22 اگست تک نافذ العمل رہے گی۔ اس مدت کے دوران ٹوکیو میں عالمی اولمپکس کے مقابلے ہوں گے۔ اولمپکس 23 جولائی سے 8 اگست تک جاری رہیں گے۔ ایمرجنسی کے تحت حکومت فوری طور پر اولمپکس مقابلے دیکھنے کے لیے آنے والوں کی تعداد 10,000 سے گھٹا کر 5,000 کر سکتی ہے یا سب کو اولمپکس دیکھنے کے لیے جانے سے روک سکتی ہے۔ غیر ملکی شائقین پر اولمپکس دیکھنے کے لیے جاپان جانے پر پہلے ہی پابندی عائد ہے۔ 20 امیر ممالک کے گروپ سے تعلق رکھنے والے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینکرز آج جمعے کے روز وینس میں منعقدہ اجلاس میں شامل ہو رہے ہیں۔ وبائی مرض کووڈ 19 کے آغاز کے بعد پہلی بار مل مشافہ ہونے والی اس ملاقات کے ایجنڈے میں کارپوریٹ ٹیکسز اصلاحات کا موضوع شامل ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔
ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔